بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کی تہذیبی تاریخ کی ہم سٹڈی کر رہے تھے اور اس میں ہم تہذیبی عروج کا دور ہم پڑھ رہے ہیں جس میں 133 to 656 ہجری، اور اس میں ہمارا ٹاپک مختلف فرقے اور تحریکیں اس عروج کے ٹائم میں جو پیدا ہوئی تو اس کا کیا کیا اہم واقعات ہوئے اور ان کے کیا پوائنٹ آف ویو رہے۔ اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہم نے سٹارٹ میں خوارج تحریک، پھر ناصبیت تحریک ان کی سٹڈی کی تھی، اور پھر شیعہ حضرات کی جو پوری ہسٹری اس کی تھی، اور اس میں پھر ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ ان کے 3 بڑے بڑے گروپس وہ الگ ہوئے تھے، زیدی، پھر اثنا عشری، اس کی ہم نے سٹڈی کی، اور پھر پچھلے لیکچر میں ہم اسماعیلی شیعہ جو ہے ان کی ہسٹری ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں پوری ڈیٹیل کرتے ہوئے ذرا ایک بیک گراؤنڈ میں ایک یاد کر لیجئے کہ کوئی بھی فرقے اور تحریکیں جب پیدا ہوتی ہیں تو اس کا سٹارٹ ہوتا ہے عدم اطمینان، کہ اطمینان نہیں ہوتا، اور پھر کچھ مذہبی ہو یا سیاسی ٹارگٹ ہو تو اس کے لیے ایک بڑی ایفرٹ ہوتی ہے، اس کے لیے اصلاح اور دعوت، یعنی اپنا جو ان کے پوائنٹ آف ویو سے جو چیز درست ہونی چاہیے اس کے لیے پورا میسج پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ کامیاب ہو جائے تو پھر یہ عروج ہو جاتا ہے، اور اگر ناکام ہو گئے، مخالفت میں شدت ہو گئی، تو پھر نیم مردہ ایک ہائبرنیٹ ہو کر وہ تحریک رہتی ہے اور بنی رہتی ہے، پھر یا بنی رہے تو پھر کچھ بہتر حالات ہو جائے تو عروج آ جاتا ہے، اور نہیں آتا تو پھر یہ تحریک کا زوال ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس پورے بیک گراؤنڈ کو ایک بار یاد کر لیجئے گا۔ تب ہم اس کی سٹڈی کر رہے تھے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اسپیشلی 3 صدی ہجری اور 4 صدی ہجری میں اسماعیلی شیعہ حضرات کا عروج رہا۔ اب اس عروج میں ہم نے ایک پہلو دیکھنا تھا کہ ان کے ہاں دعوت کا طریقہ کیسے چلتا رہا ہے، تو اس کی ابھی ہم نے سٹڈی کرنی ہے۔ یہ پچھلی یہ جو آپ کے سامنے جو پکچرز آ رہی ہیں یہ وہ ہے کہ جس کی ہم سٹڈی پہلے کر چکے ہوئے ہیں پچھلے 4-5 لیکچرز میں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ تو ہم نے ایک اسماعیلی اسکالر فرہاد دفتری صاحب نے ان کے پورے آئیڈیاز کی پوری ڈیٹیل ہم پچھلے لیکچر میں کی تھی، اور پھر یہ ہوا تھا کہ کرامتا ایک بڑی تحریک بنی تھی اور بڑے عروج پہ بحرین میں آئی، اور پھر لیکن جلدی ختم ہو گئی، اور پھر ایجپٹ میں ان کی بہت بڑی حکومت بڑی مضبوط بن گئی تھی، جس میں ایجپٹ سے لے کے تیونس تک ان کی حکومت رہی ہے، اور تبھی جا کے یہ جامعۃ الازہر ازہر یونیورسٹی بھی اصل میں جو اسپیشلی اسماعیلی حضرات کی ایک اپنی دعوت پہنچانے کا پورا میتھڈ تھا، اس کے لیے یونیورسٹی بنی تھی۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ چلا تھا، تو اب وہاں تک ہم سٹڈی کر چکے تھے۔ اب ہم کرتے ہیں کہ کس طرح سے کہ ایک اس زرعی دور جو تھا، جو ان کے مین امام جو تھے اسماعیلی حضرات کے حاکم امر اللہ، تو تب یہ بڑا عروج تھا، اور لیکن ہوا یہ تھا کہ پھر 411 ہجری میں حاکم بھی امر اللہ صاحب غائب ہو گئے تھے، تو اس کو غیبت کا دور وہ کہتے ہیں، اور پھر ان کے ہاں ایک دروز فرقہ بھی الگ ہوا تھا جو کہ اب لبنان میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور فرقے بھی بن گئے، اس کی اب ہم سٹڈی کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی دعوت کا طریقہ کار کیا تھا۔ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اور جب بھی کوئی تحریک پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہو، کسی بھی گروہ کی ہو، تو طریقہ ان کا ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس طریقے کو ہم اگر سٹڈی کر لیں تو ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی پوری میتھڈالوجی سے سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیسے اور کیسے عروج یا زوال کی شکل میں آتا ہے۔ تو اب دیکھیے دستری صاحب اس کو بیان کرتے ہیں، جو کہ اسماعیلی بڑے اسکالر ہیں۔ یہ دعوتی تنظیم وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء پذیر ہوتی گئی، اور حاکم بامر اللہ کے دور میں اس نے ایک متعین شکل اختیار کر لی تھی، جبکہ اس تنظیم کا ڈھانچہ ایک جو ہائرارکی تھی، اس کی آخری شکل چیف داعی الموید کے دور میں یہ حاصل ہوا۔ اب یہ
بزرگ 470 ہجری میں یہ گزرے۔ فاطمی دعوت کی تنظیم مخروطی شکل میں ایک ہائرارکیکل میتھڈ کی طرح میں تھی، اور یہ فاطمی اسماعیلی فکر میں موجود درجہ بندی کے عین مطابق ہے۔ در حقیقت فاطمی دعوت کا تنظیمی ڈھانچہ بڑی حد تک ناطق، وسیع اور امام کے درجوں سے مشابہت رکھتا تھا۔ اس تنظیم میں امام اور اس کے باب یعنی نائب یا دائی الدعا کے بعد کے عہدوں کے بارے میں جزوی تفصیلات ملتی ہیں۔ اچھا، بہت عرصہ پہلے آپ نے کرسچینٹی کی دعوت کی اسٹڈی اس ٹائم ہم نے کی تھی، تو دیکھا تھا ان کے ہاں بھی بالکل ایسا ہائرارکی کا پورا میتھڈ وہ ابھی بھی موجود ہے کہ یہ کیتھولک حضرات کے ہاں سیم ایسے ہی ہائرارکیکل میتھڈ ہوتا ہے، اور پھر وہی میتھڈ آپ ایون دنیاوی اعتبار سے کمپنیوں میں دیکھ لیں تو ایسی ہائرارکی ہوتی ہے، اور اسی طرح پھر ملٹری میں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ تو اس کو اب دیکھیے کہ تمام اسماعیلی مصنفین متفق ہیں کہ دعوتی مقاصد کے لیے فاطمی خلافت سے باہر کے علاقوں کو 12 جزیروں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اب جزیرہ غالباً اس سے کہا گیا کہ غیر اسماعیلی آبادیوں کے درمیان یہ اسماعیلی کمیونٹیز جزیروں کی شکل رکھتی تھی، یعنی جزیرہ ایک تو ہوتے ہیں نا جو سمندر میں ہوتے ہیں، یہاں جزیرہ سے مراد وہ تھا کہ جہاں پہ اسماعیلی حضرات کی کافی بڑی آبادی موجود ہو لیکن اس کے آس پاس کے ایریے میں نہ ہو، تو اس کو انہوں نے جزیرہ کا نام قرار دیا۔ یہ جزیرہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ جو دوسرے سے الگ حیثیت رکھتا تھا، اور یہاں اسماعیلی دعوت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس کتاب کے لیے تحقیق کرتے ہوئے ہمیں ان 12 دعوتی ریجنز جو کہ جزائر الارض کہلاتے ہیں کی لسٹ صرف ایک فاطمی ماخذ سے ملی ہے، جو کہ 4 صدی ہجری یعنی 10ویں صدی عیسوی میں قاضی نعمان کی خفیہ تحریر ہے۔ اب خفیہ تحریر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 12 جزیرے زمین کے یعنی مسلمانوں کی جتنی زمین تھی تو اس کے اندر 12 جزیرے انہوں نے بنائے تھے۔ ان کے مطابق مصنف کے دور میں 12 جزیرے تھے، ایک عرب، روم، صقلیہ یعنی سسلی، نوبیا جو کہ سوڈان، خزر جو کہ بحیرہ کیسپین جو کہ ایران کے بالکل ٹاپ پہ ہے، ہند یعنی انڈیا، سندھ جو کہ پاکستان میں ہے، زنج جو کہ افریقہ میں ہے، حبش جو کہ حبشہ جو بھی افریقہ میں ہے، چائنا، پھر ڈیلم جو کہ ایران کا ایک اہم ایریا تھا، اور بربر تھا یہ لیبیا اور الجزائر اس کا ایریا تھا۔ تو اس طرح انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ یہ ریجن جغرافیائی، نسلی اور لسانی بنیادوں پر ترتیب دیت کے تھے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ خراسان کا الگ جزیرہ قرار نہیں دیا گیا تھا۔ ابن حقل جنہوں نے مشرق کے ایران اور وسط ایشیا جو 358 ہجری کے لگ بھگ سفر کیا تھا، تو انہوں نے خراسان کو بھی فاطمی دعوت کا ایک جزیرہ قرار دیا تھا، اور مشرقی ایران میں بلوچستان کو اس جزیرے کا حصہ قرار دیا تھا۔ ممکن ہے کہ خراسان کو ہندوستان کے جزیرے کا حصہ قرار دیا گیا ہو۔ ہر جزیرے کا انچارج ایک اعلیٰ درجے کا داعی ہوتا تھا جو کہ حجت کہلاتا تھا۔ اس ابتدائی دور کے اسماعیلی مصنفین نے نقیب، لاحق اور ید یعنی ہاتھ کے نام سے بھی یاد کیا۔ حجت مقامی دعوت کا سربراہ ہوتا تھا، اور یہ اپنے ریجن میں دعوت کا سب سے بڑا نمائندہ ہوتا تھا۔ اسماعیلی امام یعنی خلیفہ کے تحت 12 حجت ہوا کرتے تھے، جن میں سے 4 کا عہدہ خصوصی تھا، اور جن کا موازنہ سال کے 12 مہینوں میں 4 خصوصی محترم مہینوں سے کیا جاتا تھا۔ دائی الدعا اور 12 حجت کے تحت بہت سے دائی تھے جو مختلف درجوں پر کام کرتے تھے۔ ماخذ سے ہمیں 3 قسم کے دائی ملتے ہیں جن کی ترتیب اہمیت کے اعتبار سے یہ ہے کہ الداء البلاغ
الداء المطلق اور الداء المحدود۔ یہ واضح نہیں ہے کہ ان دائیوں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی تھیں، البتہ یہ واضح تھا کہ الدائی المحدود الدائی المطلق کا اسسٹنٹ ہوتا تھا جو کہ دعوتی کام کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ علاقے میں حجت اور دائی البلاغ کے عدم موجودگی میں وہی اتھارٹی مانا جاتا تھا۔ دائی البلاغ دراصل فاطمی دارالحکومت میں مرکزی دعوی ہیڈ کوارٹر اور ریجنل ہیڈ کوارٹرز کے درمیان واسطے کا کام کرتا تھا۔ سب سے آخر میں دائی کے اسسٹنٹ کا عہدہ تھا جسے معزون کہا جاتا تھا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ پوری ہائرارکی کیسے انہوں نے بیان کی ہوئی ہے، تو ویسے ہوگی۔ اچھا، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہوتا یہ تھا کہ یہ جو بڑے ہیڈ ایک ایریے کے ہوئے جنہیں حجت کہہ رہے ہیں یا داء البلاغ کہہ رہے ہیں، تو عموماً اس لیول کے جو بہت اونچے لیول کے ہوں تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ امام سے اختلاف بن کے وہ خود امام مہدی قرار دے دیتے یا وہ خلیفہ اپنے آپ کو بنانا چاہ رہے ہوتے تھے، تو وہاں پہ پھر ان کا ایک الگ گروپ بن جاتا تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کمپنی میں ایسی بہت ساری ڈویژنز اگر بنا دی گئی ہیں اور اس کے الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں، تو آہستہ آہستہ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی کی ایک پوری ڈویژن ان سے الگ ہو جائے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو سیم ویسے ہی میتھڈ دعوت کے لیے بھی یہی ہوتا تھا۔ اور آج کل آپ ویسے بھی دیکھ لیں کہ صرف اسماعیل دعوت نہیں بلکہ اور مختلف گروہوں کی جو دعوت کا جو طریقہ ہوتا ہے تو ان کے یہاں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ کئی الگ الگ گروپس ان کے یہاں بھی ایسے بن جاتے ہیں کہ اصل میں ایک ہندو ایک اسکالر سے جب یہ میری ڈسکشن ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بیسیکلی ہوتا یہی ہے کہ ایک صاحب ایک سینئر پوزیشن پہ ہیں لیکن وہ سی او نہیں ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر نہیں ہے، لیکن ان سے نیچے ہیں، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں سی او بنوں، تو اس کے بننے کے لیے تب وہ گروپ الگ ہوتا ہے اور پھر بعض اوقات وہ فرقہ بھی الگ بنتا ہے۔ تو اصل کہانی یہ ہوتی ہے۔ اچھا، اب آگے دستری صاحب نے مزید بیان کی کہ اس میں پھر کیا ہوتا تھا۔ اس کی بھی کم از کم دو قسمیں تھیں، معزون مطلق جو کہ المعزون کہلاتا تھا اور المعزون المحدود یا المقاصر۔ معزون مطلق نئے کارکنوں سے بیعت لیتا تھا جبکہ مقاصر کا کام نئے لوگوں کو مذہب میں داخل کرنا ہوتا تھا۔ دعوتی تنظیم کے آخر میں عام لوگ ہوتے تھے جن کا کوئی عہدہ نہیں ہوتا تھا، انہیں مستجیب کہا جاتا تھا۔ تب یہ دیکھیے کہ اسی طرح انہوں نے ہائرارکی ایسی تھی، تو صرف وہ امیدوار ہی دائی بن سکتے تھے جو کہ ضروری کوالیفیکیشنز مکمل کر چکے ہوں اور ان کے ساتھ ضروری اخلاقی اور دانشورانہ خصوصیات رکھتے ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان میں اچھی تنظیمی صلاحیتیں پائی جاتی ہوں۔ دائی کے لیے ضروری تھا کہ اسے مختلف مذاہب اور اسلام کے مختلف مکاتب فکر کی ضروری معلومات حاصل ہوں۔ جس علاقے میں اسے کام کرنا ہے وہ وہاں کے زبان اور رسم و رواج سے واقفیت رکھتا ہو۔ اکثر فاطمی اسماعیلی دائیوں کو فیلڈ میں پہنچنے سے پہلے ان کی تربیت قاہرہ کے خصوصی اداروں جیسے دارالعلوم اور الازہر یونیورسٹی میں کی جاتی تھی۔ فاطمی دور کا اکثر لٹریچر انہی دائیوں نے لکھا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ علم الکلام، فقہ، فلسفہ اور دوسرے علوم میں بہترین مہارت رکھتے تھے۔ دائی معزون کی تربیت کا ذمہ دار بھی ہوتا تھا اور مستجیب کی تعلیم کی نگرانی بھی وہی کرتا تھا۔ مختلف مذاہب اور سماجی اور نسلی بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو اسماعیلی مذہب میں داخل کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے تھے، لیکن وقت میں ایک مستجیب پر کام کیا جاتا تھا، یعنی ہر مستجیب پر کام ہوگا۔ دائی ہر کیس کو انفرادی طور پر دیکھتے اور مخاطب کے اسٹیٹس کا خصوصی خیال رکھتے۔ متعدد سنی ماخذ جو ابن رزام اور اخو محسن
کی تحریروں سے ماخوذ ہے۔ ان کے مطابق 7 یا 9 درجے تھے جن کے مطابق لوگوں کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا جاتا تھا۔ دیگر اینٹی اسماعیلی ماخذ نے مخاطب کو اس کے سابقہ مذہب سے الگ کرنے اور پھر ارتداد اور کفر تک لے جانے اور پھر اسماعیلی مذہب میں لانے کا ایک مختلف گریڈنگ سسٹم بیان کیا گیا ہے، جس میں سے ہر سٹیج کا ایک الگ نام ہے۔ اسماعیلی لٹریچر میں اس کی تفصیل نہیں ملتی، تاہم نئے لوگوں کی تعلیم میں یہ تدریج ناگزیر ہوتی تھی۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو میتھڈ انہوں نے بنایا ہوا تھا تو سیم ایسے ہی ملتا جلتا آپ کو آج کل کے بھی بہت سارے گروہ کسی بھی فرقے کے ہوں تو سب کے ہاں سیم ملتا جلتا ایسے ہی ملتا، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت فرق ہو سکتا لیکن اصل پوری میتھڈالوجی یہی ہے۔ اب ایک اسکالر راشد شاز صاحب نے ایک بک لکھی ہے دراک زوال امت، کہ امت کی زوال کیوں ہوئی، تو اس میں انہوں نے کی پوری میتھڈالوجی میں کیا کیا طریقے ہوتے تھے تو اس کو انہوں نے بیان کیا۔